الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں یوں ہی بیار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ دنیاوی انتظامات کے ساتھ ساتھ اخروی ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء علیہم السلام کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا. ان تمام انبیاء علیہم السلام پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں، خصوصاً ہماری آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین کرام، حمد و صلوات کے بعد ہماری آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے حلال و حرام. ہم مسلمان ہیں اور اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کا ایک نظام دیا ہے، منظم نظام کہ انسان کیسے رہے، کیسے کھائے، کیسے پیے، کیسی زندگی گزارے. ان ساری چیزوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر آپ کی تعلیمات کے ذریعہ اور قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعہ ساری چیزوں کی وضاحت کر دی. ایک اصول، ایک ضابطہ اور ایک ڈھنگ دیا ہے کہ کس انداز سے ہمیں زندگی گزارنی ہے، کیسے جینا ہے، کیسے دنیاوی معاملات کو طے کرنا ہے اور کیسے آخرت کی تیاری کرنی ہے. ایک ایک چیز سے متعلق ہماری شریعت نے ہماری آگاہی کر دی. جو ہمارے لیے مفید چیزیں تھیں، جو ہمارے لیے فائدے والی باتیں تھیں، ان ساری چیزوں کو ہماری شریعت نے بتا دیا. اور جو ہمارے لیے کسی بھی اعتبار سے، چاہے صحت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے نقصان والی چیزیں تھیں، ہمارے دین نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ ایک بندہ مومن اور عمومی طور پر ہر انسان جب اس دنیا میں جیے تو اس کے پاس ضابطہ موجود ہے. اگر وہ اس کی پابندی کرتا ہے تو بہترین زندگی گزارے گا، اس کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اگر ان نظام کی پابندی سے وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے تو پھر دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گا. تو ہمیں ہماری شریعت نے جہاں کئی چیزیں بتائی ہیں وہاں ایک اہم اور بنیادی چیز جو ہر انسان کی اس دنیاوی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہے کمانا اور کھانا اور زندگی گزارنا. تو کمانے اور کھانے کے سلسلے میں شریعت نے انتہائی سختی کے ساتھ اس بات کی تاکید کی ہے کہ ہم حلال کمائیں اور حلال کھائیں.
اس لیے کہ اس حلال کمانے اور حلال کھانے کا جو اثر ہے اس کی پوری زندگی پر، اس کے بال بچوں پر، اس کے خاندان پر اور ان کی صحت و تندرستی پر اور دنیا اور آخرت کی ترقی پر منحصر ہے۔ کہ انسان اگر صحیح کام کرتا ہے، اچھائی کی زندگی گزارتا ہے اور صحیح روزی کھاتا ہے، پاکیزہ اور حلال روزی کماتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکتوں کا نزول فرماتا ہے، ان کے بال بچوں میں خوشحالیاں نازل فرماتا ہے اور ان کی دنیا کو بھی اور اللہ تعالیٰ آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے۔ لیکن انسان اگر حرام راستے کا انتخاب کرے، حرام کمانے لگے، حرام کھانے لگے، تو اس کی دنیا ساری وسعتوں کے باوجود اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے اور سارے راستے ایک دور ایک زمانہ آتا ہے کہ اس کے لیے بند نظر آتے ہیں۔ وقتی طور پر تو حرام میں بڑی چاشنی ہوتی ہے، بڑی لذت ملتی ہے، آدمی 10 لگائے ہزاروں کمائے، لیکن اس کے اثرات چند سالوں میں آدمی خود اپنی زندگی میں دیکھ لیتا ہے، اپنے بال بچوں میں دیکھ لیتا ہے، اپنے گھر کی تباہی کی شکل میں دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ آج کی اس گفتگو میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے حلال کمانے کی کتنی ترغیب دی ہے اور حرام سے کتنا روکا ہے اور حرام کی کیا نقصانات ہیں۔ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کی تلاوت ہم نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے لوگو، مومن سے خطاب نہیں کر رہا ہے، پوری دنیا کی انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے کہ اے انسانوں سن لو، اس دنیا میں زندگی گزارتے ہو، حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ، حلال اور پاکیزہ رزق کو ہی کھایا کرو اور شیطان کی پیروی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے بچاؤ۔ اہل علم نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان انتہائی اہم اس لیے ہے، اللہ رب العالمین نے دوسرے ٹکڑے میں کہا کہ اگر حلال نہیں کھاؤ گے تو شیطان کی گرفت میں آ جاؤ گے، کیونکہ شیطان کے لیے بہت آسان ہے کہ انسان جب حرام کمانے لگے، حرام کھانے لگے تو اس کو اپنے قبضے میں آسانی سے وہ لے سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ بندہ جس کی زندگی صفائی ستھرائی کے ساتھ گزرتی ہو، جس کا روزی حلال اور پاک ہو، اس کو شیطان اتنی آسانی سے اپنے قبضے میں نہیں لے سکتا ہے، اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پاک روزی کھاؤ، حلال رزق کو کماؤ اور حلال روزی کھاؤ اور شیطان کی پیروی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں بچاؤ؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ رب العزت قیامت کی صبح تک مہلت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں، تیرے راستے سے بھٹکاؤں اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کر کے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے مہلت ہے، لیکن میرے حقیقی بندے تیرے جال میں پھنسنے والے نہیں ہیں، تیرے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں، تو اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ باقی سارے جو بدکار ہوں گے، بے دین ہوں گے اور میری راہ سے بھٹکے ہوئے ہوں گے، اسے تو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ فرمان، اللہ رب العالمین کا یہ حکم، ہمیں یہ تعلیم اس سے ملتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو پاک روزی کھانا چاہیے، حلال رزق کی تلاش کرنی چاہیے اور حلال روزی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اس میں بڑی برکت ہے۔ آدمی حلال اگر کھاتا ہو سکون کی زندگی پائے گا۔ اللہ نے جو دیا ہے، ظاہر سی بات ہے پوری دنیا میں سب کو اللہ تعالیٰ ایک جیسی روزی عطا کر دیتا تو دنیا فساد سے بھر جاتی اور کوئی کسی کی ماتحتی قبول نہیں کرتا، کوئی کسی کے یہاں کام آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف طبقات میں، مختلف درجات میں، مال و دولت کے اعتبار سے، علم و عمل کے اعتبار سے اور ہر زندگی کے طرز زندگی کے اعتبار سے اللہ نے لوگوں کو مختلف رکھا ہے تاکہ اس دنیا کا نظام بہترین انداز میں چل سکے اور لوگ ایک دوسرے کے سپورٹر اور معاون بن سکیں۔ تو اللہ رب العالمین نے مختلف طبقات میں لوگوں کو بانٹا ہے اور سب کی روزیاں تقسیم کر دی ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ جو روزی دے، جو رزق دے، ہمیں اسی پر خوش رہنا چاہیے، اسی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس سے روزی بھی اور ملے گی اور اللہ رب العالمین بھی خوش ہو گئے۔ اگر ہم شکوہ شکایت کریں گے، اللہ رب العالمین کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کریں گے اور مال کی تنگی اور محتاجگی پر دنیا بھر میں ڈنڈورا پیٹتے رہیں گے تو اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہوگا کہ آپ اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہیں، اللہ کی جانب سے متعین کردہ تقدیر پر آپ خوش نہیں ہیں اور اللہ رب العالمین کے نظام کو آپ مان نہیں رہے ہیں، چونکہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا ہے۔ آج روزی کم ہے، کل آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، محنت کر کے، دعاؤں کے ذریعہ، کوشش کر کے، کاروبار میں اور زیادہ توجہ دے کر کے آپ اپنی دولت کو بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ سوچ کر کے کہ کاروبار ٹھپ پڑ گیا ہے، مال میں کمی ہو رہی ہے، چلو جدھر سے بھی دولت آتی ہے سب کو بٹور لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، یہ آپ یقین مانیے اس کی رسوائی اور اس کا وبال آپ بہت جلد دیکھ لیں گے، اپنی زندگی بہت جلد دیکھ لیں گے۔ اور ان لوگوں کو آپ بغور دیکھ لیں
جنہوں نے اپنی عمارت اور اپنی بنیادوں کو جو کھڑی کیے تھے وہ حرام کی تجارت سے تھی، کتنی جلدی ان کی عمارتیں گر گئیں، ان کی دولت ختم ہو گئی، ان کا زمانہ ختم ہو گیا۔ کل جن کے دولت کا چرچا تھا، جن کی شہرت اور نام و نمود ساری زبانوں میں، لوگوں کی زبانوں پر عام تھی، جن کی باتیں آج کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ یہی ان کا اصول تھا، یہی ان کا ضابطہ تھا کہ مال جدھر سے بھی آئے دولت ہمارے جیب میں آنی چاہیے، مال آنا چاہیے، اور پھر حلال اور حرام کی تمیز نہیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حرام کی وجہ سے جتنی جلدی بلندی دی، اتنی ہی جلدی اور تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے رسوائی اور ذلت کی زندگی بھی عطا کی اور بھوکمری کی حالت آ گئی۔ اس لیے جو حرام کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اپنی زندگی کو ٹٹولیں۔ آپ یقین مانیں، ان لوگوں کو دیکھ لیں جنہوں نے حرام سے اپنی زندگی شروع کی تھی اور حرام تجارت سے زندگی جن کی چل رہی ہے، ان کی دنیاوی زندگی میں کتنی مشکلیں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، اور گھر میں کتنی طرح کی بیماریاں اور مصیبتیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں اندازہ لگا کر کے، جو لوگ ابھی آپ جن کو جانتے ہیں کہ ان کے ہاں سودی کاروبار ہے، چوریاں ہیں، جوا اور شراب خوری، اس طریقے کے جو بری عادتیں ہیں، وہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں۔ آپ ان کے گھروں کا جائزہ لیں، کبھی جا کر کے جن کو آپ اپنے علاقے کا سب سے بڑا آدمی سمجھتے ہوں، جو حلال اور حرام کی تمیز نہ کرتا ہو، آپ ان کے گھر میں جا کر کبھی پوچھ کر کے دیکھیں کہ گھر کے حالات کیسے ہیں، تب آپ کو اندرونی حالات کا پتہ ہوگا کہ ان کے گھروں میں کتنی طریقے کی بیماریاں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی تکلیفوں سے وہ جھوج رہے ہیں۔ دولتیں تو لاکھوں کی صورت میں آ رہی ہیں، لیکن بیماریوں میں کروڑوں بھی ختم ہو رہے ہیں، اور کہیں ان کے گھر کے بڑے بڑے جو اشخاص ہیں ان پر بڑی بڑی بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں، ان کو حادثات لاحق ہو گئے ہیں، کہیں ایکسیڈنٹ وغیرہ میں ان کے گھر کے کئی اشخاص چلے گئے ہیں۔ تو اس طریقے کی نوبتیں آتی رہتی ہیں۔ تو برکت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ 10 کمائیں اور سب محفوظ رہے، آپ کروڑوں کمائیں تبھی وہ برکت ہے۔ آپ کو اللہ نے جو دیا ہے، اگر آپ کو بیجا خرچ کے راستوں سے اللہ نے بچا لیا ہے، بیماری سے محفوظ ہیں، پریشانی سے محفوظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سکون کی زندگی دی ہے، قرضے سے محفوظ ہیں، تو وہ بھی رزق والی زندگی کسی بڑے مالدار آدمی کی زندگی سے کم زندگی نہیں ہے، اس میں بھی خوش ہونا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں اگر کروڑ کماتے ہیں اور صبح سے شام تک آپ مصیبتوں سے جھوج رہے ہیں، بیماریوں اور تکلیفوں سے جھوج رہے ہیں، پھر بھی حرام کی لت جو لگی ہوئی ہے چھوڑ نہیں پاتے، تو آپ کے لیے تف ہے، افسوس ہے آپ کے لیے کہ آپ کو ابھی بھی یہ احساس نہیں ہوا ہے کہ آپ کی حرام کی دولت نے آپ کو کہاں پہنچا دیا، آپ کے اس حرام کے کاروبار نے اور یہ مال اور اس تجارت نے آپ کی زندگی کیسے تباہ کر دی، آپ کو ابھی بھی احساس نہیں ہوا ہے۔ میرے بھائیو، سمجھنے کی ضرورت ہے، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، یہ دولت کبھی آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ آپ جتنا کما لیں، آپ جتنا کما لیں، اس بات کو یاد رکھیں، آپ کی آنکھ بند ہوتے ہی ساری دولت پڑی رہ جائے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، آپ کی اولاد میں وہ دولت چلی جائے گی۔ لیکن آپ اگر حرام طریقے سے جمع کیے تھے تو اس کا وبال، اس کا نقصان، اور اس کی جانب سے اس مال کی وجہ سے آپ کو جو تکلیفیں قبر میں دی جائے گی، اور اس کے بعد میدان حشر میں اور جہنم کی صورت میں جو آپ کو عذاب ملے گا، وہاں کوئی ساتھ جانے والا نہیں۔ آپ نے دولت جمع کی تھی، آپ نے حلال و حرام کی تمیز کو کھو دیا تھا، آج بھگتیں گے بھی آپ ہی، اور آپ کے آل و اولاد وہ دولت سے مزے اڑائیں گے۔ تو میرے بھائیو، سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے آخرت کو داؤ پر مت لگائیں، اپنی زندگی اور اصل زندگی کا سودا مت کریں۔ یہ دنیا کیسی بھی گزر جائے گی، آپ کم بھی کمائیں گے، حلال رزق سے آپ روکھی سوکھی زندگی بسر کریں گے، یہ دنیا گزر جائے گی۔ لیکن اگر حرام کی تجارت سے زندگی چلتی ہے تو دنیا بھی برباد ہوگی، اور آخرت کی بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ صرف دولت جمع کرنے کی فکر میں رہیں گے اور حلال و حرام کی تمیز کھو دیں گے۔ آپ نے فرمایا تھا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ، کہ لوگوں میں ایک زمانہ قریب آئے گا کہ وہ صرف مال اور مال کی فکر میں لگے رہیں گے، اور مال جمع کرنے کی کوشش میں وہ اتنے مدہوش ہوں گے کہ اسے فکر نہیں ہوگی کہ یہ مال جو میرے پاس آ رہا ہے حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام راستے سے آ رہا ہے۔ آج وہ زمانہ ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ 100 میں سے 99 لوگوں سے آپ یہی جواب سنیں گے جب آپ ان سے پوچھیں گے دولت کے معاملے میں کہ کسی بھی صورت سے آئے، حلال آئے حرام آئے، ہمارے پاس دولت آنی چاہیے، مال آئے ہمارے پاس خزانے ہوں، ہم یہی چاہتے ہیں، وہ حرام راستے سے آئے حلال راستے سے آئے، اس کی پرواہ ہم نہیں کرتے، جبکہ ہمیں اس میں سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ کی پرورش حرام سے ہوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی آپ سامنے رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک لقمہ بھی حرام کا اگر اپنے جسم میں ڈالتا ہو، ایک لقمہ بھی اگر اپنے جسم میں حرام کا ڈالتا ہو،
تو 40 دن تک اس کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ 40 دنوں تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے جسم میں حرام کا ایک لقمہ بھی گیا اور جس کی پوری زندگی بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک پورا کاروبار ہی حرام سے لت پت ہو، اس کی عبادت کا کیا حال ہوگا؟ وہ لوگ سوچیں، ہم اگر کہیں گے تو شکوہ میں شمار کیا جائے گا، شکایتیں ہوں گی۔ ہر شخص اپنی زندگی کو جھانک کر کے دیکھے کہ ان کی زندگی میں کتنی تجارتوں میں حرام کی ملاوٹ ہے اور حرام سے کس طریقے سے ان کی زندگی ملوث ہے اور کتنے لوگ حرام کے کاروبار کرتے ہیں۔ وہ خود اندازہ لگائیں۔ آپ کی عبادتیں بھی اللہ کی بارگاہ سے ٹھکرا دی جائیں گی، آپ کی دعائیں بھی رد کر دی جائیں گی، اور قیامت کے دن اس کا حشر بھی انتہائی خطرناک ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اے لوگو اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے اور ہر قسم کی خرابیوں سے اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے، اور وہ اعلیٰ اور برتر ذات ہے، اور اللہ رب العالمین صرف پاک اور حلال کمائی کو قبول کرتا ہے، صرف پاک اور حلال کمائی کو قبول کرتا ہے۔ اگر حرام کی دولت سے آپ اللہ کی راہ میں ایک مسجد نہیں، 1000 مسجدیں بنائیں، کروڑ مسجدیں بنا دیں، مدرسوں کی لائن لگا دیں اور پورے غریبوں کی پوری زندگیاں آپ سنوار دے جائیں، آپ اپنے حرام کی دولت سے اور حرام کے مال سے، پھر بھی اللہ آپ کے ایک پیسے کو بھی قبول نہیں کرے گا، نہیں قبول کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کو قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ ایک بندہ مومن اگر ایک معمولی سا کھجور کے گٹھلی کے برابر بھی اگر اللہ کی راہ میں حلال مال سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے، اور قبول کر کے اس صدقہ و خیرات کو بڑھاتے رہتا ہے، اضافہ کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو ایک پہاڑ کی مانند بنا دیتا ہے۔ معمولی سے پیسے ہیں لیکن حلال کے پیسے تھے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے، اسے قبولیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین بہتر انداز میں اس کو بدلہ دیتا ہے۔ اس کے بالمقابل جس نے حرام کی دولت سے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا ہو، اللہ کی راہ میں حرام کی دولت لٹائی ہو، تو وہ دولت بھی اس کی قابل قبول نہیں ہے رب کی بارگاہ میں۔ اس لیے آپ اگر چاہتے ہیں اللہ کی نگاہ میں ہماری محنتیں قبول ہوں، ہمارے صدقہ و خیرات قبول ہوں، ہماری عبادتیں قبول ہوں، تو پھر آپ اپنی کمائی کو پاک کیجئے، اپنی تجارت کو حلال بنائیے، کم کھائیے، اور یقین مانیے اگر حلال کی تجارت کریں گے، اللہ سے برکت کی دعا کریں گے اور ہنر مندی کے ساتھ تجارت میں ترقی کرنے کی فکر میں لگے رہیں گے، تو آپ تجارت میں بڑے بھی بنیں گے، آپ کی کمائی بھی پاک ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے حلال میں کوشش کی وجہ سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا، دونوں کو سنوار دے گا۔ آپ اگر ان مثالوں کو دیکھیں، صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھ لیں، ہم ادھر زیادہ بیان نہیں کریں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور پورے صحابہ کرام جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، گھروں کو چھین لیا گیا تھا، جائیدادیں ضبط کر لی گئی تھی، بال بچوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا گیا تھا، یہاں تک کہ سواریاں بھی راستے میں چھین لی گئیں، اور جان لے کر کے آ رہے تھے اس میں بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، بچا کر کے جب مدینہ آئے، مدینہ میں آ کر سب سے پہلے جہاں کئی چیزوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت کرتے ہیں، تجارت کے سلسلے میں بھی اصول اور ضابطہ بتاتے ہیں کہ جاؤ سب تجارت میں لگ جاؤ، کوئی چھوٹے بڑے کاروبار جیسے جس کو مل رہا ہے کوئی نہ کوئی تجارت کرو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آتے ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں کہ اپنی جائیداد میں اخوت اور بھائی چارگی کا وہ مثال اور وہ نمونہ کہ دنیا ویسی تاریخ پیش نہیں کر سکتی، کہا کہ دیکھو ہمارے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ ان سے شادی کر لیں، ہماری جائیداد میں آدھے کے حقدار آپ کو بنا دیتے ہیں، اللہ کے رسول سے وعدہ کیے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہم وفاداری کریں گے، اخوت اور بھائی چارگی کا اظہار کریں گے، اس لیے آدھی جائیداد ہے ان کے نام۔ وہ کہتے ہیں مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، آپ مجھے بازار کا راستہ بتائیے، میں تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ جب بازار کا راستہ بتاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، چند مہینوں میں مدینہ کے مالدار صحابہ کرام میں شمار ہوتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مالدار صحابہ کرام میں شمار ہو جاتے ہیں۔ لے کر کے مکے سے کیا آئے تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا، صرف اتنا پوچھا کہ بازار کا راستہ بتا دو، میں تجارت کر کے اپنی عمارت کو خود تیار کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ بھی جب ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ صحابہ کرام میں بڑے بڑے صحابہ اور مالدار صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور جب غزوہ تبوک کی بات تھی سن 9 ہجری میں، تو اپنی دولتوں میں سے بے بہا خزانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے لٹا دیے۔ تو کہنا یہ ہے کہ اگر آدمی ایمانداری کے ساتھ سچائی کی تجارت کرے، حلال تجارت کرے، اللہ اس میں برکت دیتا ہے، اس کی نیتوں کے اعتبار سے، ان کی کوششوں کے اعتبار سے اللہ ان میں برکت نازل فرماتا ہے اور دنیا خوشحال ہو جاتی ہے۔ آپ حرام کے ذریعہ اگر لاکھوں کماتے ہیں، آپ یقین مانیے حلال راستہ اختیار کیجئے، ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ
حرام میں تو بے شمار پیسے ہیں لیکن اس راستے کو اختیار کرنا نہیں چاہتا، اس میں سکون نہیں ہے، اس میں برکت نہیں ہے، اس میں چین و قرار نہیں ہے، اس میں نجات نہیں ہے۔ اس لیے رب العزت حلال راستے کا انتخاب کیا ہے، رکی سکی جو بھی تو دیتا ہے اللہ اس میں برکت دے اور خوشحالی کی زندگی نصیب کر۔ یقین مانیے آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو میں نے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاکیزہ روزی کو ہی قبول کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بندوں کو، اپنے عام بندوں کو وہی حکم دیا ہے جو اپنے پیغمبروں کو حکم دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، وقت کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی حکم دیتا ہے کہ میرے مخصوص بندوں، میرے برگزیدہ بندوں، تمہیں بھی یہ حکم ہے کہ حلال روزی کماؤ، حلال روزی کماؤ۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے میرے پیغمبروں، اے میرے قاصدوں، تم پاکیزہ روزی کھاؤ اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، نیک عمل کرو۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو جانتا ہوں، اور اللہ رب العالمین نے مومن بندوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنوں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے حلال اور پاکیزہ روزی، اسی میں سے کھایا کرو، حرام کے قریب جانے کی کوشش مت کرو۔ اور اس طریقے کی کئی آیتیں ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ کہا ہے کہ باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے اپنے مسلمان بھائی کا مال اور ان کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی کوشش مت کرو۔ جو اللہ نے حلال دیا ہے اسی میں سے کھاؤ اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ پھر حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا تذکرہ کرتے ہیں، بڑا اہم پیغام ہے اس ٹکڑے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو ذکر کرنے کے بعد کہ اللہ پاک ہے اور پاکیزہ کمائی کو قبول کرتا ہے، اللہ نے نبیوں کو بھی اور اپنے عام بندوں کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ حلال کماؤ اور حلال روزی کھاؤ اور حلال تجارت کرو۔ اور اللہ رب العالمین کے اس فرمان کی تلاوت کے بعد نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو لمبے سفر میں تھا۔ آپ یاد رکھیں 4 علامتیں حدیث میں ذکر کی جاتی ہیں جو دعا کے قبول ہونے کی علامتیں ہیں۔ انسان کے پاس اگر یہ حالتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ اس بندے کی دعاؤں کو اور پکار کو قبول کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی دعا رد کر دی جا رہی ہے۔ وہ 4 علامتیں کیا ہے؟ یطیل السفر، لمبا سفر ہے، مسافر کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص حدیث ہے کہ حالت سفر میں کی گئی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ اشعث اغبر، پراگندہ ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم میں گرد و غبار لدے ہوئے ہیں، اور انسان میں وہ ٹھاٹ باٹ نہیں ہے، یعنی عاجزی اور انکساری کا پورا اظہار ہے جو انسان کی محتاجگی کو بتاتا ہے کہ بندہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اللہ رب العالمین کے سہارے کی اسے ضرورت ہے، اس بات کا بھی اظہار ہے۔ تیسری علامت ہے اس بندے کے اندر یہ یرفع یدیہ، کہ وہ بندہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے۔ اور دعاؤں کے قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ بندہ جب ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ کیسے لوٹاؤں۔ حدیث میں موجود ہے کہ اگر ہاتھ اٹھا کر بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ خالی ہاتھ لوٹانے میں شرم محسوس کرتا ہے، یعنی ان کی دعاؤں کو اللہ سن لیتا ہے، ان کی جائز مرادوں کو اللہ پوری کر دیتا ہے۔ یہ تیسری وجہ ہے دعا کی قبولیت کے۔ اور چوتھی وجہ ہے یا رب، اللہ کی ربوبیت کا واسطہ دے رہا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے، کسی پیر و فقیر ولی اور بزرگ سے دعا نہیں کر رہا ہے، غیر اللہ کے سہارے بھی نہیں لے رہا ہے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا، اس کے اسماء و صفات کا اور اس کی ذات اقدس کا وہ بندہ واسطہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے، اللہ قبول نہیں کرتا۔ قبولیت کے 4 اسباب موجود ہیں۔ کیوں قبول نہیں کرتا؟ کہ جو اس نے پہنا تھا وہ حرام کا تھا، جو اس نے کھایا تھا وہ حرام کا تھا، جو پیا تھا وہ بھی حرام کا تھا۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کیسے اس کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں؟ ان کا کھانا پینا لباس سارا کا سارا جو اس کی پوری پرورش ہوئی ہے پورے حرام سے ہوئی ہے، اس کی عبادت قبول کیسے ہو سکتی ہے؟ دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ تو میرے بھائیوں، اگر آپ حرام کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، آپ کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کر اپنی مجبوریوں کا اظہار اللہ کے سامنے کریں گے، وہاں بھی رسوا ہوں گے، اور کوئی آپ کو اللہ رب العالمین صلہ نہیں دے گا اور آپ کی دعائیں رد کر دی جائے گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں اللہ تعالیٰ آپ کی وہ مانگ پوری کر دے، آپ کی وہ دعاؤں کو سن لے، تو پھر آپ اپنی کمائی کو پاک کیجئے، اپنی تجارت کو حلال رکھیے، کیونکہ اگر آپ کی تجارت حرام کی ہے تو پھر آپ بچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں جب آئیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بچا نہیں سکتی، کوئی طاقت آپ کو بچا نہیں سکتی ہے۔ اور ایسا بھی معاملہ نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے ہوں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے،
شریعت کے مسائل بالکل واضح ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال بالکل واضح ہے، کون سی چیزیں حلال ہیں کون سی چیزیں حرام ہیں شریعت نے بالکل کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ خاص کر کے حلال و حرام کا مسئلہ اتنے واضح انداز میں ہمارے دین نے بیان کیا ہے کہ اس میں کوئی بھی پیچیدگی اور کوئی بھی باریکی ہے ہی نہیں، الا یہ کہ نئے نئے مسائل جو موجودہ زمانے کے اعتبار سے، زمانے کے ترقی کے اعتبار سے بڑھتے جاتے ہیں تو باریکیاں اس میں بڑھتی ہیں، لیکن مسائل واضح ہیں۔ حلال و حرام کا قصہ بالکل واضح ہے، تو حلال جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں حلال ہے ہم اس کو اختیار کریں، جو حرام ہے اس سے ہم اپنی زندگی کو بچائے رکھیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں حدیث میں کہتی ہے کہ مشتبہ ہیں، آدمی کو بسا اوقات پتہ نہیں چلتا ہے کہ حرام ہے یا حلال ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین اور ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ آدمی جب شبہے والی چیز ہو تو اس کو چھوڑ دے، شبہے والی چیزوں کو چھوڑ دے، اس سے دین اور ایمان دونوں سلامت رہے گا، آدمی محفوظ رہے گا۔ کیونکہ ممکن ہے، پھر اللہ کے رسول نے ایک مثال پیش کی کہ ممکن ہے، اور اس کی مثال ایسے ہے کہ آدمی کے پاس ایک فصل لگائے ہوئے چراگاہ ہوں، اس کے ارد گرد اگر جانور لے جاتے ہیں چرانے کے لیے تو ممکن ہے کہ کبھی جانور اس میں جائے اور اس میں سے کچھ حصے کھا بھی لے، آپ تھوڑی سی اگر توجہ ادھر ادھر کریں گے تو ممکن ہے اس میں جا کر کے اتر کر کے کھا لے۔ تو ایسے ہی ان شبہات کا معاملہ ہے کہ جہاں آپ کو شک ہو، دل میں کھٹک پیدا ہو کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یقین نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کے لیے آپ کے دین اور ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے حسن اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی لا یعنی چیزوں کو اور وہ چیزیں جو بیکار کی چیزیں ہوں اس کو چھوڑ دے، ان چیزوں کو چھوڑ دے تاکہ آدمی کا دین اور ایمان محفوظ رہے اور شبہات والی چیزوں سے اپنی زندگی کو بچائے رکھے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ہم اور آپ یاد رکھیں کہ اگر حرام کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں تو زندگی میں اس کا بڑا نقصان ہے۔ آپ یقین مانیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دولت کمانے میں اتنے مگن ہیں کہ انہیں پرواہ نہیں ہوتی، بس دولت آ جائے۔ میرے بھائیوں، یہ حسرت کسی کی پوری ہوئی ہے؟ کبھی آپ نے دنیا میں کوئی ایسا انسان دیکھا ہو جس کے پاس آپ دولت کے انبار دیکھیں اور ان کو لگا ہو کہ اب بس ہے، اب مجھے دولت نہیں چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صاف لفظوں میں کہا ہے لو کان لابن آدم وادیان من مال وفی روایت وادیان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انسان کو اگر 2 سونے کے پہاڑ بھی دے دیے جائیں، سونے کے پہاڑ، مال و دولت کے پیسے کے پہاڑ نہیں، سونے کے 2 پہاڑ اگر دے دیے جائیں تو انسان کی یہ خواہش ہوگی کہ اللہ تیسرا پہاڑ بھی مل جاتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ انسان کی یہ دولت کی جو حسرت ہے، یہ مال کی جو چاہت ہے، اسے کوئی چیز اگر بھر سکتی ہے تو وہ قبر کی مٹی ہے۔ انسان مر جائے گا اور قبر کی سینکڑوں مٹی تلے دبا دیا جائے گا، اس کی ساری حسرتیں دب جائیں گی۔ دنیا میں جب تک زندہ ہے اس کی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہو سکتی، ان کی حسرتیں اور آرزوؤں کی تکمیل اس دنیا میں کبھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ انسان کی ساری خواہشوں کی تکمیل اگر کہیں ہو سکتی ہے تو وہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تشتہیہ الانفس، انسان کا نفس جو چاہے گا ہم ساری چیزیں دیں گے، جو تمنائیں اور آرزویں ہوں گی، ساری چیزوں کی تکمیل ہونے والی چیز وہ جنت ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ ساری حسرتیں پوری ہو جائے تو دنیا میں تکلیفوں کا سامنا کیجئے، مشکلات کا مقابلہ کیجئے، حلال روزی کمائیے، حرام سے زندگی کو بچائیے، تاکہ موت کے بعد کی جو اصلی زندگی ہے وہاں آپ من چاہی روزی پائیں اور خوشگوار زندگی پائیں، اور جو نعمتیں چاہیے اللہ رب العالمین کے مہمان بنیں اور ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ تو وہ ساری کی ساری خوشیاں اگر کہیں مل سکتی ہیں، غم کا اگر علاج کوئی آخری علاج ہے جہاں جانے کے بعد کوئی غم نہیں ہے، وہ جنت ہے۔ اس کی فکر کریں، اس کے لیے کوشش کریں، آپ یقین مانیں آپ کی دنیا اور آخرت دونوں شاداب رہے گی، آباد رہے گی۔ ایک حدیث اس کا مختصراً تذکرہ کر کے میں باتیں ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کا وہ منظر کہ انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، سب کو اپنی پڑی ہوگی، اپنے اعمال کے حساب سے سب نتیجے میں ہوں گے اور سب تکلیفوں کا سامنا کر رہے ہوں گے۔ ایسے نازک دور میں انسان کا جب حساب و کتاب شروع ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 ایسی چیزیں ہیں، 5 ایسے سوالات ہیں جو رب العزت کے سامنے بندے
ہر بندے سے کیا جائے گا، اور جو پھنس گیا پھر اس کے لیے بربادی ہے، اور جو ان سوالات کے جواب کو پیش کر دے گیا تو پھر اس کے لیے خوشحالی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی حتی یسأل عن خمس عن عمره فیما افنا وعن شبابی فیما ابلا وماله من این اکتسبه وفیما انفقه وماذا عمل فیما علم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بندہ مومن اور ایک انسان کا قدم ابن آدم کا قدم ہل نہیں سکتا، وہ ٹس سے مس نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے 5 سوالوں کے جواب نہ دے۔ ان میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اپنی زندگی کہاں گنوا کر کے آئے ہو۔ اللہ کی عبادت میں گزارے تو مبارک ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے زندگی کو وقف کر دیا تو تمہارے لیے مبارک ہو، آج خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں گزاری ہے، چونکہ انسان کی زندگی کا سب سے سنہرا اور بہترین دور یہ جوانی کا دور مانا جاتا ہے۔ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، طاقت و قوت میں انسان بالکل مضبوط ہوتا ہے، اور ہر اعتبار سے انسان کی زندگی کا یہ سب سے بہترین دور مانا جاتا ہے، اور انسان عموماً پھسلتا بھی ہے، ایمان اور عقیدے اور دین کو برباد بھی کرتا ہے عمر کے اسی منزل پر۔ اور جو انسان اس دہلیز پر آ کر کے بھی اپنی زندگی کو سنوار لے جائے، اپنے آپ کو بچا لے جائے، یقیناً وہ ان دنیا والوں میں خوش نصیب انسان ہے، خوش بخت انسان ہے۔ تو دوسرا سوال کہ جوانی کہاں گزارے تھے، اس لیے جوانوں کو چاہیے کہ اپنی جوانی کو دیوانگی میں گزارنے کے بجائے اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں گزارے اور اللہ کو خوش کرنے میں وقت دے۔ تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمائے تھے، مال کہاں سے کمائے تھے۔ کچھ لوگوں کی جو پوری زندگی ہے، ہم نے کہا سود ہے، رشوت ہے اور دھوکہ دھڑی ہے اور چوری ہے، ان ساری چیزوں میں زندگی ان کی ملوث ہے، اور پوری زندگی وہ انہی چیزوں کے نام کر دیے ہیں، اور ایسے ہی ان کی زندگی پل رہی ہے، ان کے بال بچے پل رہے ہیں۔ میرے بھائیو کیا نتیجہ نکلے گا اس کا، کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ کی جب پوری پرورش حرام کی ہوئی ہو تو پھر آپ کے بال بچے نافرمان نہیں ہوں گے، آپ کے بال بچے آپ کو نہیں ستائیں گے، اور آپ کے بال بچے آپ کے ساتھ غلط برتاؤ نہیں کریں گے۔ آپ اگر دوسرے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ تو جن کی بھی تجارت حرام کی ہو، کاروبار حرام کا ہو، وہ اس سوال کے جواب دیتے وقت کیا جواب دے سکتے ہیں، اپنی فکر میں وہ لگے رہیں۔ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، اور وہاں آپ کے پاس کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا، کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا، کوئی مددگار بھی نہیں ہوں گے، کچھ پیسے بھی نہیں ہوں گے کہ آپ دے کر کے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ تو سوال ہوگا کہ آپ نے یہ مال جو کمایا تھا، زندگی بھر کی یہ تجارت جو تھی، آپ کی یہ تجارت کہاں سے کی تھی آپ نے؟ اور دوسرا کہ تجارت تو آپ کی حلال ہو، آپ نے مال کہاں خرچ کیا تھا؟ کچھ لوگ الحمدللہ محنت مزدوری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لیکن خرچ حرام جگہوں پر کرتے ہیں۔ کچھ شراب پیتے ہیں، کچھ جوا وغیرہ کھیلتے ہیں، آج ڈریم 11 وغیرہ کے نام سے لوگ اس کو عام سا مذاق اور کھیل سمجھ رہے ہیں، جبکہ جوا ہی ہے۔ ہم بارہا یہ کہتے ہیں کہ چاہے آپ کھیتوں اور کھلیانوں میں بیٹھ کر کے اس کے اڈے لگائیں یا گھر میں بیٹھ کر کے موبائل کے ذریعہ کھیلیں، وہ حرام ہے اور وہ جوا ہی ہے، اور اس کا نقصان اور گناہ وہی ہے جو آپ کھیت اور کھلیان میں بیٹھ کر کے کھیلتے ہیں۔ اس لیے قیامت کے دن آپ سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ آپ کی دولت، چلیے آپ حلال کمائے تھے، حلال راستوں سے آپ اپنی دولت جمع کیے تھے، لیکن آپ خرچ کہاں کیے تھے؟ اگر آپ شراب خوری میں خرچ کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ آپ اگر اس کو جوا میں لگا کر کے ساری دولت ہار گئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ آپ حرام کاموں میں، زناکاری میں، بے حیائی میں، فحشکاری میں ان ساری چیزوں کو، ان ساری دولتوں کو لٹائے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائی کوئی بچانے والا وہاں نہیں ہوگا، آپ ہوں گے، آپ کا عمل ہوگا، آپ کے نتیجے سامنے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندو دیکھ لو، میرے فرشتوں نے کوئی زیادتی کی ہے، کوئی کمی زیادتی ناانصافی کی ہے، تمہارے رجسٹر موجود ہیں، تم خود ہی معائنہ کر لو۔ انسان کہے گا اللہ کسی بھی چیز میں ذرہ برابر بھی ہمارے ساتھ کمی زیادتی نہیں کی، ہمارے وہی اعمال لکھے ہوئے ہیں، وہی کرتوت ہیں، اور وہی کارنامے ہیں جو ہم دنیا میں کر کے آئے تھے۔ تو یہ چوتھا سوال ہوگا کہ دولت کہاں خرچ کیے تھے۔ اس لیے حلال کمائیں اور حلال جگہوں پر خرچ کریں۔ یہ پان، گٹکا، نشیلی چیزوں کا استعمال یہ بھی حرام ہے۔ لوگ چاہے اس میں جتنے ٹال مٹول اور بہانے بنائیں، لیکن یہ حرام ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں نشیلی چیزیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل مسکر حرام، ہر نشہ والی چیز حرام ہے۔ اس کا استعمال چاہے آپ کثرت استعمال کی وجہ سے، بار بار کھانے اور پینے کی وجہ سے آپ کو نشہ لائق نہ ہو، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ حرام ہے، وہ نشیلی چیز ہے، آپ کے جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور آپ کے دین اور ایمان کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ پانچویں چیز ہے کہ آدمی نے جو کچھ سیکھا تھا، جو کچھ دین کی جانکاری تھی، دین کے بارے میں جو کچھ جانتے تھے، اس کے بارے میں کتنا عمل کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ ایک واقعہ صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا میں ذکر کرتا ہوں اور بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی، مشہور صحابی ہیں، انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے،
افضل البشر بعد الانبیاء، جن کو کہا گیا ہے کہ نبیوں کے بعد اس کائنات میں سب سے عظیم انسان اور سب سے بہتر انسان ابوبکر صدیق ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک غلام تھا، وہ کچھ پیسے وغیرہ لا کر کے ٹیکس کے طور پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کچھ کھانے کی چیز دی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو کھا لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ جو کھائے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ کمائی کہاں سے تھی؟ میں نے یہ چیز جو لے کر کے آئی ہے کہاں سے لے کر کے آئی ہے آپ کو پتہ ہے؟ کہا مجھے کچھ بھی پتہ نہیں۔ کہا میں زمانہ جاہلیت میں کہانت کہا کرتا تھا، ایک شخص نے مجھ سے کچھ پوچھا اور میں کہانت کے سلسلے میں غیب کی خبروں کے بارے میں بات تھی، کچھ جانتا نہیں تھا، میں نے ایسے تکا لگایا اور ایسے اندازاً بات کہی اور بات سچ ہو گئی۔ تو آج اس شخص سے ملاقات ہوئی تھی اور تحفتاً اور اس کے بدلے میں مجھے یہ کھانے کی چیزیں اس نے عنایت کی تھی، اور میں وہ چیز کہانت جانتا نہیں تھا، میں نے ایسے اندازاً اس کو کہہ دیا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی انگلی کو حلق میں ڈالتے ہیں اور جو کھائے تھے اس کو اگل دیتے ہیں، اس کو باہر اگل دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کی قسم اگر اس کھانے کو نکالنے کے لیے پیٹ سے اگر مجھے اپنی جسم کو اور اپنی روح تک کو کھینچ لینے کی نوبت آتی تو میں اپنے روح کو بھی کھینچ لیتا، لیکن پھر بھی اس حرام کے لقمے کو اپنے پیٹ میں جانے نہیں دیتا۔ تو وہ صحابہ اکرام تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان کے ذکر کو، ان کی یاد کو اور ان کے نام کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا۔ یہ ان کی یاد ایسے نہیں ہے، انہوں نے ایمان اور دین کے لیے ہر اعتبار سے قربانیاں دی اور ہر اعتبار سے اللہ کے دین پر عمل کر کے دکھایا۔ جہاں ایک باب یہ بھی ہے کہ عمل میں، اخلاق و کردار و معاملات میں بھی اللہ رب العالمین کے دین پر آخری درجے تک جہاں تک وہ عمل کر سکتے تھے عمل کرنے کی کوشش کی۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حلال کمائیں، حرام کی تجارت سے اپنی زندگی کو پاک رکھیں۔ آپ یقین مانیں حرام کی تجارت آپ کے لیے، آپ کے بال بچوں کے لیے، آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے رسوائی کا سامان ہے۔ اس کو وقتی طور پر آپ کو فائدہ ملے گا، لیکن ہم نے کہا کہ آپ 10 کمائیں گے، ہزاروں آپ کے ڈاکٹر میں چلے جائیں گے، لاکھوں بیماریوں میں خرچ ہو جائیں گے، کوئی بڑا حادثہ ہو جائے گا، یا آپ بیمار ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں مصیبتیں اور پریشانیاں آ جائیں گی، یا آگے چل کر کے آپ کے بال بچوں میں اس کا وبال آ جائے گا۔ کئی طریقے کے نقصان ہیں اور آخرت کا نقصان اپنی جگہ ہے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی اپنی جگہ ہے۔ اس لیے حلال کمائیں، خوشحال رہیں گے، سکون اور اطمینان کی زندگی پائیں گے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ سرخرو ہوں گے۔ اپنی تجارت کو حلال بنائیں، حرام کاروبار سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت تو ہم تمام لوگوں کو حلال کمانے، حلال کھانے اور حلال جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العزت ہم میں سے جو مسلمان بھائی، جو شخص بھی حرام کاروبار میں لگے ہوئے ہیں یا ان کے تجارت میں حرام کی آمیزش ہے، اللہ تعالیٰ تو انہیں صحیح بات کو سمجھنے اور اس حرام کے قباحت اور اس کے نقصانات کو سمجھتے ہوئے اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی اللہ رب العالمین تو انہیں توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔